ابھی 15 شعبان کی رات گزری، اسی شعبان کے مہینے میں، اب تو رمضان دستک دے رہا ہے، 15 شعبان کی رات کو شب برات منائی جاتی ہے۔ کتنے مسلمان 15 شعبان کی رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، قبرستان جا کے دعائیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں۔ عبادت تو ہو رہی ہے، کوانٹٹی تو بہت ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو عبادت صحابہ نے نہیں کی، میرے پیارے ساتھیوں، وہ عبادت بدعت کی کیٹیگری میں آتی ہے، اور نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی۔ تو زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے بھائی۔ آج سارے کے سارے لوگ چہرے پر محنت کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھو اپنے میک اپ پر کتنا خرچ کر رہی ہیں۔ اب تو بہار کے بعض علاقوں میں پروگرام کے لیے میں گیا تو دیکھتا ہوں نقاب کے اوپر بھی لڑکیاں لائٹ لگا رہی ہیں، نقاب کے اوپر بھی لائٹ لگی ہے۔ اب بھائی جب نقاب کے اوپر تم لائٹ لگا رہی ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نقاب کا تو مقصد ہے چھپانا اپنے آپ کو، اب تم نقاب کے اوپر لائٹ لگا رہی تو اپنے آپ کو اور نمایاں کر رہی ہو، کیا مطلب ہے؟ نقاب کو بھی آج ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا ہے۔ اللہ معاف کرے ہماری بہنوں کو، آج اپنے شریر پر، اپنے چہرے پر کتنی محنت ہو رہی ہے۔ آج میک اپ آئٹم خریدنے پر شوہروں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان کی بیویوں کے میک اپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان چہرے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، بالوں کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے لوگ ہم کو ہینڈسم مان لیں، خوبصورت مان لیں، اسمارٹ مان لیں۔ او اپنے آپ کو خوبصورت اور ہینڈسم کہلانے والوں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی۔ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے گورے چٹے ہو، تمہارے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا۔ دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھی۔ بہت خوبصورت ایک لڑکا، بہت خوبصورت ایک خاتون، دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دل پر محنت کرو۔ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے، آج رسوا ہوا ہے، کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا، کل عزت پا جائے گا، کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے، لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے، قیامت کے دن کی جو ذلت ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی، نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی۔ ہاں نیک اولاد ہے، دعا کرے گی آپ کے لیے تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اولاد بنفس نفیس چل کر، کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے، کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے۔ نہیں، نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دل پر محنت کرو میرے بھائیو، یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہم سنتے ہیں،
رات رات بھر جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ سماج میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ سماج کے اندر گندگیاں کم نہیں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے کہا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے پاپ کیے کہ پاپ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں۔ اے انسان تو اتنا پاپی ہو چکا ہے، اتنا پاپی ہو چکا ہے، تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے ساتھی۔ اور یاد رکھیے یہ مدرسے جو چلتے ہیں، یہ مدرسے آپ کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج پڑھایا جاتا ہے، دل کو کیسے اللہ کی طرف مائل کیا جائے، دل کو کیسے شریعت کی طرف مائل کیا جائے۔ اگر ایک جملے میں کہوں، ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ انسان کیسے بنتے ہیں؟ ان مدرسوں سے جو نکلتے ہیں، جو دین کے طلبہ اور دین کے علماء اور دین کے دائی جو دنیا میں قرآن و سنت کو عام کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ دل پر محنت کرو میرے ساتھی۔ ہم نے تو کورونا کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا، جو کئی صدیوں نے نہیں دیکھا، ہم نے وہ دور دیکھا ہے۔ کورونا کا وہ دور جس دور میں ہماری مسجدیں بند ہو گئی، خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو 24/7 جس کا طواف ہوتا رہتا ہے، جہاں نماز ہوتی رہتی ہے، وہ خانہ کعبہ وہ مقفل ہو گیا، وہاں تالا لگ گیا۔ مسجدوں میں نماز بند ہو گئی، گھروں میں عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، جمعہ گھر میں قائم کیا گیا۔ یہ سارے مسائل نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، اور حالات اتنے بدتر ہوئے کہ ہم روزانہ انٹرنیٹ پر دیکھتے تھے آج امریکہ میں کتنے لوگ مرے، آج فلاں ملک میں کتنے لوگ مرے، کرکٹ کے اسکور کی طرح مرنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی تھی۔ اور حالات یہاں تک ہم نے دیکھے، ہمارے یو پی میں بنارس کا میں رہنے والا ہوں، گنگا کے گھاٹ کے کنارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں پڑی رہتی تھی، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی ان کا انتم سنسکار کرنے والا نہیں۔ کتنی جگہوں پر تو مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا، کتنی جگہوں پر باپ مرا ہے، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں ہے، کتنی جگہوں پر کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے لاشوں کو اٹھایا گیا۔ یہ حالات انسانی تاریخ نے بہت کم دیکھے تھے، یہ حالات ہم نے دیکھے تھے میرے بھائی۔ اتنے مشکل ترین حالات دیکھنے کے باوجود ہم کتنے کٹر دل اور کتنے کٹھور دل کے مالک ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بدل جاتی، ہم اللہ والے بن جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے بن جاتے، جو نماز سے دور ہے وہ نمازی بن جاتے، جو شراب میں گرک تھے وہ شراب سے توبہ کر لیتے، جو زنا میں مبتلا تھے وہ زنا سے توبہ کر لیتے۔ مگر حالات نے الٹا رخ دیکھا ہے، اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی ہماری بے راہ روی میں، ہماری گندگیوں میں، ہماری برائی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں، جب بیماریاں تمہارے اوپر آئیں، جب وائرس تمہارے اوپر آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے، لیکن تمہارے دل تو کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، اور شیطان تمہاری برائیوں کو اتنا سجا چکا ہے کہ تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ شیطان کا بہت پرانا ہتھیار ہے، جب آپ توبہ کرنے کا ارادہ کریں گے شیطان کہے گا بعد میں کر لینا، بعد میں کر لینا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی موج مستی کے دن ہے، کر لو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی کتنے دنوں تک باقی رہے گی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کتنے دنوں تک زندگی باقی رہے گی اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ ابھی ہمارے ایک دوست الہ آباد کے رہنے والے، پریاگ راج کے رہنے والے،
ان کے بہنوئی اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان 3 مہینہ پہلے بیمار ہوتے ہیں، زور زور سے ان کو کھانسی آنے لگتی ہے، ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، کہتا ہے ان کو کینسر کی بیماری ہے اور کینسر ان کے پھیپڑے تک پہنچ چکا ہے، لنگس تک پہنچ چکا ہے، ان کے پورے پھیپڑے کو کینسر نے خراب کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ بیچارے اس وقت پریاگ راج کے جو حالات ہیں، الہ آباد کے وہاں چونکہ مہا کمبھ چل رہا ہے اور آنے جانے کے کتنے مسئلے ہیں، بیچارے اپنے بہنوئی کو لے کر کے وہ بنارس پچھلے ہفتے آئے اور بنارس کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ میں گیا تھا وہاں دیکھنے، حالت دیکھ کر کے احساس ہوا میرے بھائیوں، کل تک جو انسان بالکل صحیح تھا، چل پھر رہا تھا، اور 1 مہینے کے اندر اندر آج حالت یہ ہے ان کی ہڈیوں میں جان باقی نہیں بچی ہے، کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے نہیں ہو پا رہے، ٹک نہیں پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ہڈیوں کے اندر، ان کے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کینسر کے جراثیم جا چکے ہیں، اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے، اب ان کو لے جائیے، ان کو دعا کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیماری پوچھ کر کے تو نہیں آتی میرے ساتھی، کوئی ایکسیڈنٹ پوچھ کر کے تو نہیں آتا۔ ایک نوجوان جا رہا ہے جھارکھنڈ میں، پچھلے ہفتے ایک واقعہ، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا، جلسے میں گیا اور جب جلسے سے لوٹنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا، بالکل 20-22 سال کا ینگ لڑکا، حافظ قرآن، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ، جلسے میں جاتا ہے اور واپسی میں اس کی بائک جو ہے پیچھے سے ایک پک اپ والا ٹکر مارتا ہے اور آن دا اسپاٹ وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ نوجوانوں، موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، بیماری آپ کو پتہ بتا کر کے تو نہیں آئے گی، کس بات کا انتظار کرو؟ کیوں توبہ کو کل پہ ٹال رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے، آؤ توبہ کر لو، اللہ تیار ہے تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے۔ ہم تو اردو میں محاورے میں بولتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، مگر اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو نرالا ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کر لیں، کتنے بھی بڑے گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آج اور ابھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، بلکہ اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اللہ تو یہاں تک کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے بندو، تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اے میرے بندو، میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں کنورٹ کر دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے توبہ کو کل پہ نہ ٹالو۔ اگر توبہ کرنے کے بعد موت آ گئی تو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اس صحابی رسول کو دیکھو جن کا نام اسیرم تھا، اور وہ غزوہ بدر والے دن ایمان لائے تھے، اسی دن ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، علماء کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی، ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی، ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اللہ کی راہ میں جہاد میں چلے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ نبی نے ان کو جنتی قرار دیا، ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھنے کے باوجود وہ جنت میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی نماز پڑھنے کی، ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کو کل پر نہ ٹالو، کل کس نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو ان کے دماغ میں بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ آج یہ گناہ کر لو، کل توبہ کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخر لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔
यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कहीं छोड़ दो, दूर छोड़ दो, ताकि यूसुफ न रहे और तुम्हारा बाप सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे। और कहते हैं आपस में कि बाद में हम लोग नेक बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और तौबा को क्यों टालता है इंसान? क्योंकि दिल उसका कठोर हो चुका है। इस दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथियों। हमारा दिल तो इतना कठोर हो चुका है, नौजवानों का मोबाइल लेकर चेक किया जाए, उनके यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके देखा जाए, उन्होंने कितनी देर अपना टाइम कुरान को सुनने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने उलमा के बयानात को सुनने में गुजारा, और कितना टाइम उन्होंने फिल्मी नाच गानों में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने कॉमेडी देखने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने फेसबुक की रील्स देखने में गुजारा। आज फजूल और लायानी चीजें देखने में हमारा नौजवान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल को म्यूजिक से सुकून मिल रहा है, गाने से सुकून मिल रहा है, अगर आपको फेसबुक की बेहुदा रील से और इंस्टाग्राम के गंदे वीडियो से मजा आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगो, अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, दावे के साथ करता हूं मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं, जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, जबानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी ना जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है, अपनी आंखों पर उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए मामूली से दिल हैं। कुरान किसी पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे प्यारे साथियों। कुरान आपके दिल को मोम बनाएगा, कुरान आपके दिल को नरम बनाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अफसोस की बात है आज आप भी कुरान से बहुत दूर हैं। आज बास खवातीन का फोन आता है, मौलाना साहब हम अपने मखसूस अय्याम में नापाकी की हालत में, जिन अय्याम में नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है, उन अय्याम में हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? तो कान खोल करके सुन लें, जो सही मसला जो उलमाए मुहक्किकीन ने बयान किया है कि कुरान को टच करना, हैज की हालत में औरत डायरेक्ट कुरान को टच करे, ये मना है। उसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन चलो जो ज्यादा राजी और मजबूत बात है वो यही है कि औरत अगर पीरियड में है तो डायरेक्ट कुरान को टच ना करे, मगर कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया। और आज मोबाइल पर आपको कुरान पढ़ने की सहूलत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके पास कोई बहाना नहीं है, एनी टाइम जहां चाहे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे भाइयों, आपसे भी कहता हूं, मेरी बहनों आपसे भी कहता हूं, यही वो कुरान है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और इसी कुरान की तिलावत कर रही हैं, और कुरान पढ़ते पढ़ते जब अम्मा आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम, सूरह तूर की तिलावत कर रही हजरत आयशा, और इस आयत पर जब पहुंचती हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। जब अम्मा आयशा इस आयत पर पहुंची, उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए। भतीजे ने देखा कि मेरी फूफी जान कुरान पढ़ रही है, सूरह तूर पढ़ रही है चाश की नमाज में, तो भतीजे वहां से चले गए
اور بہت دیر کے بعد مارکیٹ میں سودا سلف لینے کے بعد بہت دیر کے بعد جب واپس آئے, کیا دیکھتے ہیں میری پھوپھی جان اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں, اپنے آنسوؤں کو دوپٹے سے پوچھتی چلی جا رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ کر کے بار بار رو رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, وہ قرآن آج ہمارے پاس بھی ہے. اگر اپنے دل کی بھلائی چاہتے ہو, اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو, تو ذرا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور قرآن سے جڑو میرے پیارے ساتھیوں. دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں, تو دنیا میں بہت ساری چیزیں جو جائز ہیں, جائز چیزوں کو بھی حد سے زیادہ ان سے تعلق نہ جوڑو. مثال کے طور پہ کھانا پینا پہننا ظاہر کی جائز ہے, مگر آپ ان جائز چیزوں میں بھی جب حد سے زیادہ مبتلا ہو جائیں گے تو دل کٹھور ہو جائے گا. جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ کھانے ہی کی بات رہتی ہے کہ آج یہ کھائیں گے کل وہ کھائیں گے, طرح طرح کے کھانے پینے, یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے, چٹپٹی چیزیں کھانا, کھانا ہی کھانا ان کی زندگی کا مقصد ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے صبح کو الگ کپڑا پہن رہے ہیں, شام کو الگ کپڑا پہن رہے ہیں, یعنی کپڑے ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. بعض عورتوں کو دیکھیے ان کی زندگی میں کپڑے, میری الماری میں اتنے کپڑے ہیں, میرے وارڈ روب میں اتنے کپڑے ہیں, کپڑوں کو انہوں نے زندگی بنا کے رکھا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا سے اتنا ہی تعلق جوڑو جتنے کی ضرورت ہے. اصل تیاری آخرت کی کرو. دنیا میں اچھا کھاؤ اچھا پہنو منع نہیں ہے, مگر دنیا کو سب کچھ اگر سمجھ کر کے بیٹھ گئے تو قرآن کی وارننگ بھی سن لو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو, سب کچھ سمجھتے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس 40 سال کی 50 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت ہم کرتے ہیں اور اس پرماننٹ زندگی کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو جن کو اپنے سونے کی چوڑیوں پر بڑا ناز تھا, وہ عورتیں جب مر گئیں ان کی چوڑیاں کسی اور کے ہاتھوں میں چلی گئی. جن کو اپنے بینک بیلنس پر بڑا ناز تھا, اپنی دولت پر بڑا ناز تھا, اپنی سرکاری نوکری پر بڑا ناز تھا, آج دنیا سے چلے گئے. ان کے بچے کہیں چلے گئے, ان کی بیوی کہیں چلی گئی, ان کی پراپرٹی پر کوئی اور قابض ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. بڑی بے وفا ہے یہ دنیا. اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو. کون ہے عبد الرحمن بن عوف؟ نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. نبی کے ان 10 صحابہ میں شامل ہے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, عبد الرحمن بن عوف افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ان کو جنگ احد کا ایک منظر یاد آ جاتا ہے. جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر تھا وہ شہید ہو جاتے ہیں. مصعب بن عمیر لمبے تڑنگے بدن کے مالک تھے. جب کفنایا جانے لگا تو کفن کی چادر چھوٹی پڑ گئی. ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا, پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. بڑی مشکل سے ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور پیر کے اوپر اذخر گھاس کو ڈال کر کے ان کو قبر میں ڈالا گیا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, او لوگو, مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے اتنے جلیل القدر صحابی تھے اور اس حالت میں ان کو دفن کیا گیا کہ ان کو کفن کی چادر تک نصیب نہ ہوئی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اور آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے, اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جو اپنی نیکی کا مزہ دنیا میں پا رہے, دنیا میں کھا رہے ہیں. اتنا کہہ کر کے عبد الرحمن بن عوف رونے لگے اور دسترخوان چھوڑ کر کے چلے گئے. ایک چیز اپنے منہ میں نہ ڈالی. دنیا کی ساری نعمتیں ان کے لیے حقیر بن گئی. میرے بھائیوں, ساری نعمتیں سامنے ہیں, مگر جب اپنی آخرت کو یاد کیا, اپنے انجام کو یاد کیا, عبد الرحمن بن عوف نے اس دسترخوان سے ایک بھی سامان نہیں اٹھایا اور بغیر کھائے چل دی. تو کھاؤ پیو, لیکن ایک حد تک میرے پیارے ساتھیوں دنیا سے ایک حد تک اپنا تعلق جوڑو. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں آخرت کی تیاری کرو اور دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو. دنیا میں جو تمہارا حق ہے, جو حصہ ہے, اس کو مت بھولو, لیکن دنیا میں آخرت کی تیاری کرو. تو دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا سے بس ضرورت بھر تعلق رکھیں, دنیا دار نہ بنے, دنیا پرست نہ بنے.
دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو ایک اور کام کرنا پڑے گا، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، بہت زیادہ چٹکلے بازی کرنا، لطیفے سنانا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کیا کرو، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیے ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کو جب دیکھو تب ہنسی مذاق اور چٹکلے بازی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، ہنسی مذاق کی بھی ایک سیما ہوتی ہے۔ اگر آپ زندگی کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں، اپنے انجام کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس دل کی سختی کو دور کرنا ہے، ایک اور کام ہم کو کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میرا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا عذبہ بذکر اللہ، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملائم بناؤ، نرم بناؤ، دل کو پگھلا دو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے دل کی سختی اتنی دور ہوگی، دل اتنا ملائم ہوگا، دل اتنا نرم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے ایک اور کام ضرور کیجئے۔ آج باڑ سمیلا میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ تو سالانہ پروگرام ہے، آپ کی مسجدوں میں کبھی کوئی عالم آیا، کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی مہمان عالم آیا، کوئی درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اس طریقے کی دینی مجلسوں میں ضرور شرکت کیا کرو میرے ساتھی۔ کوئی عالم اگر آپ کے محلے کی، آپ کی گاؤں کی مسجد میں آتا ہے اور آپ کو دین کی باتیں سناتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس طریقے کی علمی مجالس میں ضرور شرکت کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت سنائیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ان کو تین بادشاہوں نے کوڑے مروائے تھے، ان کے پیٹ پر جلادوں نے کوڑے مارے تھے، اتنے کوڑے مارے گئے تھے ان کو کہ لکھنے والوں نے لکھا ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ اور کیوں کوڑے کھائے تھے امام احمد ابن حنبل نے؟ کوئی چوری کی تھی انہوں نے نعوذ باللہ، کوئی غلط کام کیا تھا؟ نہیں، ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اس زمانے میں فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہی عقیدہ نبی نے ہم کو دیا ہے، یہی عقیدہ صحابہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل کو 3 بادشاہوں کے دور میں، 3 خلفاء کے دور میں کوڑے مارے گئے۔ امام احمد ابن حنبل جب جیل جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑی جا رہی تھیں، تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ایک عربی، ایک دیہاتی، اس موقع پر اس کی نظر میرے اوپر پڑی، اس نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل صحیح عقیدے کے لیے اور قرآن و حدیث کے دفاع کے لیے جیل جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پیروں میں زنجیریں ہیں۔ اس نے کہا یا احمد ان یقتلک الحق مت شہیدا وان عشت عشت حمیدا، اے احمد ابن حنبل سچائی کے راستے میں تم جیل میں جا رہے ہو، حق راستے میں تم جیل میں جا رہے ہو، اگر اس سچائی کے راستے میں، حق کے راستے میں اگر آپ کو موت آ جائے تو اے احمد ابن حنبل آپ شہادت کی موت آپ کو آئے گی، شہید ہو جائیں گے آپ، اور اگر زندہ رہیں گے، اگر آپ بچ گئے تو دنیا تعریف کرے گی کہ احمد ابن حنبل اللہ کی توحید کے لیے جیل میں گیا تھا۔ اے احمد ابن حنبل آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مر گئے تو شہادت کی موت ہوگی، بچ گئے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ احمد ابن حنبل کہتے جب میں جیل میں گیا اور جلادوں نے میری پیٹھ پر کوڑے برسائے اور میرے ہاتھوں میں جب زنجیریں پہنائی گئیں تو مجھے اس جلاد کی بات، اس عربی کی بات یاد آئی، اس دیہاتی کی بات یاد آئی، فقوی قلبی، اور اس کی باتوں کو یاد کر کے میرا دل مضبوط ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات، کسی عالم کی کوئی ایک نصیحت دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ ایک ڈاکو تھا جس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، جس کا کام تھا چوری کرنا، لوگوں کے گھروں میں جا کے چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا۔ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت پہ گیا، رات کا سناٹا تھا،
دور کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اس تلاوت کرنے والے نے تلاوت کی، اور وہ اس چور اور ڈاکو کے کانوں میں وہ آیت پڑ گئی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ یہ آیت اس چور کے کان میں پڑی، اس ڈاکو کے کان میں پڑی، اس نے کہا کہ اے اللہ اب وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکلا اور ایک دوسری جگہ پہنچا جہاں بہت سارے لوگ اکٹھا تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ جا کر کے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہاں سے نکل جانا چاہیے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے کیونکہ رات کا وقت ہے، اور اس علاقے میں ایک بہت بڑا ڈاکو ہے جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ آئے گا ہمارا مال چوری کر لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہیں پر رات گزارے، صبح نکلیں گے۔ وہ چور، وہ ڈاکو جس کا نام فضیل ابن عیاض تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری وجہ سے اپنا سفر کینسل کر رہے ہیں، میری وجہ سے یہاں وہ رات میں آرام کر رہے ہیں، اس ڈر سے نہیں جا رہے کہ ان کا مال نہ چوری ہو جائے۔ اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ساری زندگی تیرے گھر میں گزار دوں گا، خانے کعبہ کے پاس گزار دوں گا۔ اے اللہ میں خانے کعبہ سے اپنے آپ کو جوڑ دوں گا۔ اور دنیا اس انسان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے یاد کرنے لگی، اور وہ انسان جا کر کے اللہ کے گھر کے ساتھ اس نے ایسا تعلق جوڑا کہ ان کو اللہ کے گھر کا مجاور کہا جانے لگا، اللہ کے گھر سے چپک جانے والا اور اس کے پڑوس میں رہنے والا ان کو کہا گیا۔ تو میرے ساتھیوں توبہ کرو، توبہ کرو اور اس طریقے کی دینی مجلسوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہاں جانے سے آپ کے دل کی سختی دور ہوگی۔ ایک دو چیزیں اور سن لیجئے، میں تقریباً 1:45 بج رہے ہیں اور ابھی مجھ کو فوراً نکلنا بھی ہے، لمبا سفر ہے، 450 سوا 400 کلومیٹر، صبح 8:30 بجے پہنچنا بھی ہے۔ ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بات ہم ختم کریں گے، ہمارے ڈرائیور صاحب کی گاڑی کو ریڈی کر چکے ہیں۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے بھائیوں، ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم نے وہ طریقہ بتایا، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی میرا دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، بڑا سخت ہو گیا ہے، اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو، کسی یتیم کی پرورش کر دو، کسی یتیم کی کفالت کر لو، کسی مدرسے میں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں اس یتیم بچے کی پڑھائی کا خرچ اٹھا لو۔ میرے بھائیوں اس سے بھی آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے، امسح براس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں آج اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ہم نے اپنے دلوں کو ایسا بنا لیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے میرے بندو گناہوں کی پرت تمہارے دل کے اوپر چڑھ چکی ہے، تمہارے دلوں پر پردہ چھا گیا ہے، لیئر چڑھ گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر گناہوں کی اس پرت کو دور کرنا ہے میرے عزیزو، توبہ کے ذریعے دور کرو، استغفار کے ذریعے دور کرو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے دور کرو۔ اسی طریقے سے موت کو یاد کیا کرو، کبھی کبھی ایسے ہی قبرستان چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں اگر انتقال کر گئی ہے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے تو قبرستان جانا ضروری نہیں۔ ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے ہم گھر میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ قبرستان مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، قبرستان جاؤ موت کو یاد کرنے کے لیے۔ کبھی سوچو، کبھی تصور کرو کہ وہاں ہم کو بھی جانا ہے، ایک دن آئے گا دنیا میں ہماری بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، چار لوگ اپنے کاندھے پر سوار کر کے قبرستان میں لے کے جائیں گے اور مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ بڑے بڑے اپنے زمانے کے ترم خاں، بڑے بڑے دولت والے، بڑی بڑی شہرت والے اور بڑے بڑے اپنے نام کے آگے لمبے چوڑے القاب لگانے والے آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس قبر کی تاریکی میں ہم سب کو جانا ہے اور ہم سے 3 سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب کانوینٹ اسکولوں میں نہیں ملے گا۔ معاف کیجئے گا،
میں انگلش میڈیم تعلیم کی توہین نہیں کر رہا ہوں, میں سائنس کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں, میں میتھمیٹک کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں, مگر اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ قبر میں آپ کو کام آئے گا تو رب کا قرآن کام آئے گا. یہی قرآن جس کے پڑھنے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں, جس کے پڑھانے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں, جو قرآن پڑھانے والا آج رمضان میں زکات کی بھیک مانگنے آپ کے در پہ آئے تب وہ مدرسہ چلائے گا. یہ حالات کیوں ہیں میری قوم کے, اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے سیٹوں کے یہاں بھکاریوں کی طرح یہ مدارس کے سفرا, یہ مدارس کے ذمہ دار بھکاریوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور زکات کی رقم انہیں بھکاریوں کی طرح دی جاتی ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ اور غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ کو قرآن پڑھانے والا اور آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا آپ کے در پہ آ کے بھیک مانگتا ہے تب وہ قرآن پڑھا پاتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. جب مومن قبر کے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ, میں نے قرآن پڑھا تھا, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا, اس پر ایمان لایا تھا, اس پر تصدیق کی تھی. میں قرآن کا عالم تھا, میں قرآن کا حافظ تھا, میں نے قرآن کو سمجھا تھا, میں نے قرآن کو پڑھا تھا. قبر میں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا. قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی, نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا, لیکن قرآن وہاں بھی آپ کے کام آئے گا. نبی اکرم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ, قرآن پڑھا کرو, قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا تمہارے لیے, تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے لڑے گا. میرے بھائیوں, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو, موت کو یاد کرو, قبرستان جایا کرو, اس سے بھی انشاءاللہ ہمارے دلوں کی سختی دور ہوگی. اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں, دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو دل کے مالک سے اپنی لو لگا لو. دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے, دل کا مالک اللہ ہے. اللہ جب تک نہیں چاہے گا آپ کا دل ہدایت پر نہیں آ سکتا, آپ کا دل صحیح راستے پر نہیں آ سکتا. اور جس دن اللہ چاہے گا بڑے سے بڑے گمراہ انسان کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے گا. بڑے بڑے بالی ووڈ کے اور ہالی ووڈ کے فلمی ہیرو اور ہیروئن جن کی ساری زندگی ناچ گانے میں گزری, جس دن اللہ نے ان کو ہدایت دینی چاہی, ہدایت کے راستے پر آ گئے. اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دینا چاہا وہ مسلمان تھا, مرتد ہو گیا. کوئی اپنے آپ کو کل تک مسلمان کہتا تھا, آج کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا, اور آج دوسروں کے در پہ جا کے سر جھکانے لگا. اس لیے دل کے مالک سے اپنا تعلق جوڑو. اور ایک دعا سکھا رہا ہوں, اور یہ دعا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو, انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو یہ دعا کام دے گی. یہ سوالات, ڈھیر سارے سوالات آئے, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, جلدی جلدی جواب دے دیتے ہیں. کیا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مکمل قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. بہتر تو ہے کہ مکمل قرآن کا حافظ ہو تاکہ مکمل قرآن پڑھے. چونکہ اللہ کے پیارے نبی ہر رمضان میں حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تراویح میں بھی پورا قرآن پڑھایا جائے تو بہتر ہے, افضل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. کیا عورتیں تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. جیسے جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں, جیسے 5 وقتہ نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر ان کے لیے سیپریٹ انتظام ہے, پردے کے ساتھ وہ آ رہی ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جو غیر شرعی ہے, جو شریعت کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے, تو تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. حیض اور نفاس والی عورت فرض روزہ کی قضا کب پوری کرے گی؟ اگلے رمضان کے پہلے کرے گی. مان لیجئے کہ کسی عورت کے پیریڈ کی وجہ سے 5-6 روزے چھوٹ گئے, تو اس کو چاہیے کہ اگلے سال کا رمضان آنے کے پہلے بیچ میں کبھی بھی اس کو پورا کر لے. اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لمبا پیریڈ چلا جائے, زیادہ روزے چھوٹ جائیں, تو ان کو بھی کوشش کرے ایز سون ایز پاسبل, جتنا جلدی ممکن ہے اس کی قضا کر دیں. لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عمر میں ان پر روزہ فرض ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. لڑکیوں کو جب پیریڈ آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں, اور لڑکوں کو جب داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں. اب ایسا اگر 12 سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو وہ بالغ مانا جائے گا, اور بالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے, ان کے اوپر روزہ بھی فرض ہے. واللہ عالم. تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20؟ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے, آپ سے ثابت ہے, 8 رکعت تراویح ہے. آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے, یعنی 8 + 3 11 رکعت. یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے, اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں, اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں.
کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے. افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا ہو. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے. مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں. لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں. اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے, آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے, تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے. تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے, اور علماء موجود ہیں, اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے. ہاں, آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے. عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز, اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے, عورتیں بھی پڑھتی تھی. صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے. آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے, تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے. صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے پہلے دینا ہے. آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن عید کی نماز کے پہلے پہلے دے دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیں, 1 دن پہلے دے دیں, 2 دن پہلے دے دیں. اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے, جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں, تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں, چاول بھی دے سکتے ہیں, گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں, اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو, ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے, تو 2.5 کلو کے حساب سے آپ جوڑ لیں اور اتنا اناج دے دیں. اب ایک سوال یہ کہ کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قیمت نہیں دے سکتے. اناج کا ذکر حدیث میں ملتا, ہمیں اناج ہی دینا چاہیے. قیمت دیں گے تو قیمت ادا نہیں ہوگی. لیکن جو صحیح بات اور معقول بات لگتی ہے, مضبوط بات جو معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے. لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی, اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے, یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے, تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی. لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے, اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے, کپڑا لیتے تھے, اناج دے کے لیتے تھے. آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے, اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے, اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے. تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کیش رقم دے دیں. لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے. اناج دینے میں کوئی مسئلہ ہو, کوئی مشکل ہو, تب پیسہ دیا جائے. بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا, وہ بھی ٹھیک نہیں. جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے, اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. یہ چند سوالات تھے جن کا جواب جلدی جلدی میں ہم نے آپ کے سامنے دیا. ہمارے بزرگ عالم دین مولانا عرفان مدنی صاحب موجود ہیں, اگر ہم سے کہیں ان جوابات میں خطا ہوئی ہوگی تو وہ اس کی تصحیح کریں گے. میں وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو ہی اجمل آسی پہ کر دینا کرم, تیری رحمت کے بنا کوئی نہ بخشا جائے گا. مت کرو ناراض رب کو, زلزلہ آ جائے گا. صدر محترم, علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ماؤں اور بہنوں, پیارے بچوں, اپنے انتہائی عزیز دوست بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہم سے عمر میں بڑے ہیں تو ہمارے بزرگ بھی ہیں, شیخ عنایت اللہ جوہر اصلاحی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج ان کے اس گاؤں میں ان کے ادارے کے سالانہ پروگرام میں شامل ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. پچھلے سال بھی شیخ نے دعوت دی تھی, مگر کچھ ناگزیر اسباب کی بنا پر پچھلے سال میں شامل نہیں ہو پایا, اور اس سال بھی بہت مشکلات تھیں, اور ابھی مدرسے سے حاضری دینے کے بعد 2:30 بجے کے قریب مدرسے سے نکلنے کے بعد مسلسل
تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 9.5 گھنٹے میں آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں. ڈائریکٹ کھانا کھا کر کے اسٹیج پر آیا ہوں اور ابھی فوراً تقریر کر کے نکلنا بھی ہے کیونکہ صبح 8:30 بجے سے پھر دوبارہ کلاس جوائن کرنا ہے. اتنی مشکل ترتیب تھی سفر کی. اگر شیخ عنایت اللہ جوہر کا معاملہ نہ ہوتا اور شیخ نے جیسا کہ بتایا کہ کچھ لوگ پروگرام کے تعلق سے غلط افواہیں بھی اڑانے لگتے ہیں, کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں, کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی مقرر کے نہ آنے کی کوئی وجہ ہو, کوئی مجبوری ہو, مگر یہ کہنا کہ صاحب انہوں نے جھوٹ نام دے دیا جھوٹ موٹ میں اور بات نہیں کی, کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے کی بات کرنا یہ بڑی غلط بات ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مقامات پر اس طریقے کے معاملات آتے ہیں. اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے, اس سے پہلے آپ نے اس علاقے کے ایک بزرگ عالم دین شیخ عرفان مدنی صاحب کا بہت ہی مختصر خطاب سماعت کیا, اور اس کے پہلے جب میں آیا تو ہمارے عزیز دوست شیخ جمیل اختر شفیق تہمی صاحب, جن کو عام طور سے ہم ان کی شاعری اور ان کی نظامت کے حوالے سے جانتے ہیں, مگر اپنے مخصوص انداز میں شیخ کا خطاب چل رہا تھا اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ, بڑی روانی کے ساتھ موجودہ ماحول کی برائیوں پر شیخ کا خطاب چل رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ بیماری آج ہم سب کو گھیرے ہوئے. وہ کون سی بیماری؟ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. قرآن کا 17واں پارہ سورہ انبیاء پہلی آیت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا, لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا. اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حساب سے مراد قیامت ہے. قیامت قریب آ گئی. گویا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت بہت قریب ہے. اب دنیا کی عمر کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے, اب دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی بچی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا وہ است انا والساعۃ کہاتین, آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ حساب سے مراد قیامت کو لے رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی. اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے, قیامت قریب آ چکی ہے. اور ایک اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ موت جو ہر انسان کو آنی ہے, اور موت کے بعد بھی انسان جب قبر میں جائے گا تو مکمل تو نہیں لیکن جزوی طور پر پارشیلی کہہ سکتے ہیں ہم, تھوڑا بہت حساب و کتاب تو قبر میں بھی شروع ہو جاتا ہے. قبر میں بھی اس سے سوال و جواب ہوتا ہے, اور قبر میں بھی اس کے ساتھ رحمت کا یا عذاب کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو بعض علماء نے یہاں حساب سے مراد موت کو لیا ہے. چاہے ہم موت کو لے لیں وہ بھی بہت قریب ہے, چاہے ہم قیامت کو لے لیں وہ بھی بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے. وهم في غفلة معرضون, لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات. ایک انسان کو معلوم ہے کہ میرا حساب قریب ہے, میرا امتحان قریب ہے, اور امتحان بھی ایسا امتحان کہ اس پر میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈیپینڈ ہے, اور پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتا. انسان غافل ہے. یہ بہت افسوس کی بات. اللہ نے اس پر افسوس ظاہر کیا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں, اپنا منہ موڑ رہے ہیں. سمجھانے والا سمجھا رہا ہے, بتانے والا بتا رہا ہے, ان کی موت یاد دلا رہا ہے, ان کی آخرت یاد دلا رہا ہے, مگر وہ دھیان دینے کو تیار نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی بیماری کے بارے میں بتایا, غفلت کی بیماری. غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی آپ روڈ پر چل رہے ہوں اور بیچ روڈ پر ایک آدمی
دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کے بیچ روڈ پہ چل رہا ہو اور آپ ہارن پر ہارن دے رہے ہو اور وہ ہٹ نہ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ انسان کتنا بڑا لاپرواہ ہے، کتنا بڑا غافل ہے، اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ مر جائے گا۔ ہم اس کیفیت کو غفلت بولتے ہیں، غفلت۔ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کے زندگی گزارے، یہ غفلت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آج معاف کیجئے گا، ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جو انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت ذرا دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہم نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جہنم کے لیے ہم نے فکس کر دیا ہے کہ وہ جہنم ہی میں جائیں گے۔ جنات بھی بہت سارے ایسے ہیں اور انسان بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے، ان کے پاس دل تو ہے، لیکن وہ اس دل کا استعمال نہیں کرتے، وہ غور نہیں کرتے، وہ فکر نہیں کرتے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دل اور دماغ تو ہے مگر غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ بہرے ہیں، اندھے نہیں، آنکھیں ہیں مگر عبرت کی نگاہیں نہیں ہیں۔ آنکھیں ہیں، سچائی کو نہیں دیکھتے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے، ان کی آنکھیں اس کے سلسلے میں بند ہو جاتی ہیں۔ کان ہیں، سنتے ہیں، مگر حق بات بیان کی جائے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لاپرواہ لوگ، ایسے غافل لوگ، ایسے بے خبر لوگ جن کے پاس دل اور دماغ تو ہے مگر استعمال نہیں کرتے، آنکھیں تو ہیں مگر سچائی کو نہیں دیکھتے، کان تو ہے مگر حق بات کو نہیں سنتے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ غافل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے دین کے سلسلے میں اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے دل اور دماغ کا استعمال نہ کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ذرا نوجوان نسل کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھو، آج ہم سب اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا کے بیٹھا ہے؟ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ نہ زندگی کا کوئی موٹو ہے، نہ مقصد ہے، نہ مشن ہے۔ اے مسلمان، اگر تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا ہے تو تیری زندگی کے بیچ میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تیری زندگی میں اور ایک مشرک کی اور ایک کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ معاف کرنا، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے، اپنے کھانے کا انتظام کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے، ایک حیوان بھی اپنا پیٹ پال لیتا ہے۔ اے انسان، تو اپنی شرمگاہ کی اور اپنے جسم کے تقاضے ہی پورے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، تیری زندگی کا مقصد بہت بلند ہے۔ کیا ہے تیری زندگی کا مقصد؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان میری توحید پر آ جائے، میری عبادت کرے، مجھ کو راضی کرے، ایسا کام کرے جس سے میں خوش ہو جاؤں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد جب انسان اس کو اپنا لے تو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی، نہیں، میرا رب کس میں خوش ہے، میرا رب کس میں راضی ہے، انسان اس بات کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے, لوگ ناراض ہوتے ہیں پرواہ نہ کرے, اللہ کو راضی کرے, تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. اللہ اسے لوگوں کا محتاج نہیں بنائے گا, لوگوں کے در کا بھکاری نہیں بنائے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا, جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا, وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, نہیں, جتنے بھی آپ نیک بن جائیں, لوگ آپ سے کب خوش ہوں گے؟ جب آپ مریں گے اور لوگ آپ کی قبر پہ مٹی دینے آئیں گے, تب کہیں گے یار یہ آدمی اچھا تھا. لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو میرے پیارے ساتھیوں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. یہ زندگی بہت بہت قیمتی ہے میرے بھائی. ہمارے دین میں خودکشی کیوں حرام ہے؟ ہمارے دین میں سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ ابھی اتر پردیش کے ڈومریا گنج کے ایک مدرسے کے طالب علم کی خبر آئی, اس نے خودکشی کر لی. یتیم بچہ تھا, کچھ اس کو اسکول میں ٹارچر کیا گیا, اس کو کچھ ٹیچروں نے یا کچھ انتظامیہ کی طرف سے کچھ ٹارچر کیا گیا فیس وغیرہ کو لے کے. غریب بچہ تھا, یتیم بچہ تھا, وہ بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے. آج مسلمان جب خودکشی کرتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے ساتھیوں. ہمارے دین میں بہت بڑا کرائم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. آپ خودکشی نہیں کر سکتے, آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے. یہ زندگی ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی لیے سگریٹ پینا, گٹکھا کھانا, کسی بھی طریقے کا نشہ کرنا اسلام میں حرام ہے. اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے, اور اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ وہ آپ کے شریر کو نشٹ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے شریر کو نشٹ کرے, آپ کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ حرام ہے اسلام کے اندر. جو چیز آپ کے جسم کے لیے مضر ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ امتحان کے طور پہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے, اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا, اللہ نے زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. لیبلوکم, وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے, کون زیادہ عمل کرتا ہے, نہیں کہا کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی. آپ کا عمل کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میٹر نہیں کرتا, آپ کا عمل کیسا ہے یہ میٹر